نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہے اللہ تعالی ان کو امن و سلامتی میں رکھے ہمیشہ، آمین ثم آمین۔ پچھلے جمعہ میں ہم لوگوں نے جمعۃ المبارک کی اہمیت، جمعۃ المبارک میں کرنے والے اعمال اور درود پاک پڑھنے کا جو صحیح طریقہ تھا وہ سیکھا تھا۔ آج کے دن بھی جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آج کے دن زیادہ سے زیادہ اہتمام کیجئے دعاؤں کا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ گھڑی نصیب عطا فرمائے جس میں ہماری دعا قبول ہو، آمین ثم آمین۔ آج کے دن ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہمارے دین میں نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ہم وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ نماز ہمارے دین کا ایک اہم رکن ہے اور ہم پر فرض و لازم ہے۔ نماز ہمارے رب سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ جب آپ اپنے پسندیدہ شخص سے ملتے ہیں یا ملنے کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ اپنی حالت دیکھیں، کیفیت دیکھیں کہ کیا ہوتی ہے۔ تو جب ہمارا رب ہمیں دن میں 5 بار بلاتا ہے اپنی طرف، تو ہم اس کے پاس کس طرح جاتے ہیں، جبکہ ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہی موت دے گا، وہی زندگی دیتا ہے، وہی اسباب دیتا ہے، وہی معاملات سدھارتا ہے، وہی دعائیں قبول کرتا ہے، وہی ہماری بے چینیوں کو سکون میں بدلتا ہے۔ تو ہمارا تعلق اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ تو یہ ایک وہ راستہ ہے نماز کہ اگر آپ دن میں 5 بار اس کے پاس جائیں گے اور جتنا اس سے مانگیں گے وہ اتنا خوش ہوگا آپ کا مالک، ٹھیک ہے؟ جتنا اس سے بات کریں گے آپ اتنے مضبوط انسان بنیں گے۔ تو پھر ہم اس راستے کو کیوں اختیار نہیں کرتے؟ اگر ہم اس کو اختیار کرتے ہیں تو پھر ہمارے اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہم انشاءاللہ تعالی وہ بھی دیکھیں گے۔ نماز کو کبھی بھی بوجھ کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ نماز اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے جو ہمارے تمام بے سکونیوں کو راحت میں بدل دیتا ہے۔ نماز آپ کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر تو ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنے رب کی طرف جانا ہے، باتوں سے نہیں، باتوں سے نہیں، صرف یہ کہ بات ہو رہی ہے ہاں میں پتہ نہیں کب مر جاؤں، ہاں مجھے تو جانا ہی جانا ہے، ایسے نہیں، یقین ہے کہ میں نے جانا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ احساس ہوگا کہ آپ نے جانا ہی جانا ہے تو اس کے بعد آپ اپنے اعمال کو بدلیں گے۔ آپ کبھی بھی اتنے مطمئن ہو کے زندگی نہیں گزاریں گے، آپ کبھی بھی اتنے بے خوف ہو کے زندگی نہیں گزاریں گے۔ جب آپ کو یہ پتا ہو میری رب سے ملاقات ہے تو آپ اس ملاقات کے لیے بہترین معاملات کریں گے۔ اور کیا کریں گے؟ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ نے جواب دہی ہے، جواب دینا ہے، پھر آپ کبھی بھی اس طرح سے زندگی نہیں گزاریں گے کہ جو میرا دل کر رہا ہے میں وہی کرتی چلی جاؤں یا میں کرتا چلا جاؤں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کیا ہے؟ نماز وہ پہلا راستہ ہے۔ مجھ میں جتنی بھی برائی ہے، میں چاہے جتنی بھی گناہ گار ہوں، اگر ہم اپنی زندگی میں صرف اور صرف ایک نماز کو ٹائم دے دیں، نماز کو شروع کر لیں، تو انشاءاللہ الرحمن آنے والے وقت میں ہم کیا ہوں گے کہ انشاءاللہ تمام برائیاں چھوٹتی چلی جائیں گی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، شخص آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میں بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ نہیں لگایا کہ تم گناہ گار، تم اس طرح، تم اس طرح، بلکہ تم نماز پڑھتے جاؤ، ایک وقت آئے گا کہ تم ان برائیوں سے رک جاؤ گے۔ تو نماز شروع کریں، رب سے ملاقات کا شوق پیدا کریں، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے شروعات کریں انشاءاللہ۔ کیوں کرنا ہے یہ سب؟ کیونکہ مجھے آخر کار جانا ہے، مجھے آخر کار وہیں پر جانا ہے، مجھے سامنا کرنا ہے، مجھے جواب دینا ہے، اس لیے مجھے یہ کام آج ہی سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ بے نمازی کی کچھ سزائیں دنیا میں ہے، کچھ آخرہ میں بھی ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں شخص ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں بے نمازی ہے لیکن بہت خوش ہے، بہت مالدار ہے، بہت مطمئن زندگی گزار رہا ہے، تو
آپ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پریشانی سے بھی آزماتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت دے کی بھی آزماتے ہیں۔ جو نعمت والی آزمائش ہے وہ زیادہ مشکل ہے بقدر اس کے کہ جو آفت والی آزمائش ہے، کیونکہ آفت میں پھر بھی آپ اللہ کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ جو آپ کی نعمت والی آزمائش ہے اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ واپسی نہیں آئیں گے، آپ بہکتے ہی چلے جائیں گے۔ اور اگر ایسے انسان ہیں جو بے نمازی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں وہ خوش ہیں، تو ان کے لیے یہ خوشی صرف چند روزہ ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں ہے۔ آخرت میں ایسے لوگوں کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ آخرت میں ان کے لیے کوئی بھی ایسی نعمت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومن اور جنتی لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں بے نمازی کو جو قیامت کے دن 3 سزائیں ملیں گی، وہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دیں گے جو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر تو جانا ہے، واپسی ہے، لازم ہے، خود سے پوچھیں، خود کو کہیں، خود سے سوال کریں کہ کیا مجھے جانا ہے یا نہیں جانا۔ اگر تو آپ کہتے ہیں، آپ کا نفس کہتا ہے کہ میں نے نہیں جانا، تو پھر تو آپ جو مرضی کریں۔ لیکن اگر جواب آتا ہے تم نے جانا ہے، حقیقت ہے، تو پھر آج ہی سے اپنے آپ کو نماز کی فہرست میں شامل کریں، نمازیوں کی فہرست میں شامل کریں، تاکہ اللہ تعالی ہم پر رحمت اور رحم دونوں چیزیں عطا کرے، آمین۔ دوسرا، حساب کے وقت اللہ تعالی اس کی طرف ناراضگی کی نظر سے دیکھیں گے اور ایسی نظر ہوگی کہ اس کا چہرے کا گوشت ہی جھڑ جائے گا۔ تیسرا عذاب کیا ہے؟ اللہ عز و جل اس کا سختی سے حساب لیں گے، جس سے زیادہ سخت طویل کوئی عذاب نہ ہوگا، اور اللہ عز و جل اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دیں گے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آخر کار انجام جو ہے وہ جہنم ہی ہوگا۔ جیسے جنت والوں کو جب جہنم دکھائی جائے گی تو وہ سوال کریں گے حیرانگی سے کہ تم ایسا کون سا عمل دنیا میں کر کے آئے ہو کہ تمہیں یہاں اللہ نے گرا دیا؟ تو کہیں گے الا المصلین، ہم بے نمازی تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اگر بے نمازی ہونے کی سزائیں اتنی ساری ہیں تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی فضیلتیں کم ہوں گی؟ ہمیں کیسے یہ لگے گا کہ نماز پڑھنے کے فائدے کم ہوں گے؟ اگر سزا اتنی بڑی ہے تو ریوارڈ بھی نماز پڑھنے کے اتنے ہی بڑے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اس کو راضی کرے، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری آخرت میں اور دنیا میں نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول کرے، ہمیں استقامت دے اور خاتمہ بالایمان کرے، آمین۔ انشاءاللہ الرحمن اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آج نماز کی اہمیت تھی، اور انشاءاللہ آئندہ میں آپ کو ضرور نماز سکھاؤں گی کہ نماز اصل میں پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ، کیونکہ اگر ملاقات کرنی ہے تو پھر اچھے انداز میں کرنی ہے، اچھے الفاظوں کے ساتھ کرنی ہے، انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو تک اپنا سب بہت خیال رکھیں۔ اللہ الرحمن آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔